أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. الحمد للہ، ماشاء اللہ. اور کچھ نئی خبر ہے؟ نہیں؟ ہاں، اگزام امتحان سب قریب قریب ہے نا؟ کچھ دن باقی ہے اگزام کے لیے. جو پڑھے ہیں وہ سب کیا کرنا ہے؟ بار بار اس کو مشق کرتے ہوئے، بار بار پڑھتے ہوئے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اور یہ صرف اگزام کے لیے نہیں، اپنے زندگی میں بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو عمل میں لانا ہے. جو ہم لوگ ابھی تک جو پڑھے ہیں سب ہمارے زندگی میں دائم اور قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے سب لوگ فاتحہ وغیرہ سب پڑھے ہیں، ٹوپی اور کتاب سب کھول کے بادب کے ساتھ، وضو کے ساتھ سب بیٹھے ہیں، ہے نا؟ سب ایسے ہی ہے نا؟ ماشاء اللہ، سب ایسے ہیں، ماشاء اللہ، سب اچھے بچے ہیں. اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین. تو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز کو تیار ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پاک ہونا ہے. اس پاکی کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے کرتے کہاں تک آ گئے تھے؟ غسل تک آئے ہیں، ہے نا؟ نہانے کے بارے میں، یعنی کب نہانا واجب ہے اور نہانے کا شرطیں کتنے ہیں اور اس کے فرض کتنے ہیں، وہ سب پڑھے. کب کب نہانا واجب ہے، کتنے باتیں ہیں نماز واجب ہونے کا، واجب ہونے کے لیے کتنے باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں. اور اس میں کیا کیا آیا؟ منی کا نکلنا اور حیض کا نکلنا، ہے نا؟ تو اسی طرح مباشرت فاحشہ کرنا اور نفاس کا ختم ہونا، ولادت، ایسے 5 باتیں ہم لوگ سیکھے. اور اس کے ساتھ میں کیا سیکھے ہم لوگ؟ حیض بولے تو کیا ہے، ہاں، اور منی بولے تو کیا ہے وہ بھی بتا دیے. اور اس کے ساتھ نفاس یعنی ولادت کا جو خون ہے وہ کیا ہے، اس کے مدتیں سب کتنے ہیں، کب ہیں، سب پڑھ چکے. تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کیا؟ غسل کے فرائض ہم پڑھیں. اب کیا غسل کے شرائط بھی پڑھیں، تو اس کے سنتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. زیادہ نہیں، کچھ ہے، کچھ سنتیں ہیں غسل کے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو غسل کرنے سے پہلے اس کے ابتدا میں، شروع میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ غسل کی نیت کر کے پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ابتدا میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کام میں برکت ہوگی. اسی لیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہتے ہوئے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ہر کام کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کا اب بسم اللہ پڑھے تو جہاں جہاں گندگیاں ہیں، جہاں جہاں گندگی سب نجاست وغیرہ لگی ہوگی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا پاک کرنا ہے، پورا صاف کرنا ہے. یعنی اگر
منی کا نکلا ہوا جگہ مطلب وہ جب وہاں جب پانی سب وغیرہ ہوگا تو اس کو صاف کرنا ہے. حیض کا خون اگر کہیں لگے رہے گا اس کا کیا کرنا پورا صاف پاک کرنا ہے. تو پورا میل کو کیا کرنا ہے اچھے سے صاف کر کے دھو کر کیا کرنا اس کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نماز کے لیے ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں یعنی پورا مکمل کامل وضو یعنی سنتوں کو پورا شامل کرتے ہوئے جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں وہ وضو کو کیا کرنا ہے ادھر بھی کرنا سنت ہے. کب؟ غسل سے پہلے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ وضو ٹوٹنے کا جگہ ہم بتائے تھے اس سے پہلے والے سب کلاس میں کیا کیے تھے وضو کب کب ٹوٹے گا ایسے کوئی 4 باتیں بتائے تھے ہے نا. تو وہ چاروں میں سے ایک شامل ہونے والی چیز ہے جس میں ہتھیلی شرمگاہ کو چھونے سے کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس کو کیا کرنا حفاظت کرتے ہوئے غسل کیا تو کیا ہوگا مکمل وضو کے ساتھ مکمل غسل بھی ہو جائے گا پورے سنت کے ساتھ. تو کیا کرنا ہے پہلا ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے پورے نجاستوں کو یعنی میل گندگیاں وغیرہ ہے بدن میں تو کیا کرنا اس کو صاف کرنا ہے. اس کے ساتھ نماز کے لیے جو وضو کریں گے چاہے وہ فرض کو شامل کرتے ہوئے ہو فرض کو تو شامل کرنا ہے اور چاہے وہ سنت کو شامل کرتے ہوئے ہو کیا کرنا ہے نماز کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی ڈالنا ہے سارے بدن پر پورا سر سے لے کر پیر کے تلے تک کیا کرنا پورا پانی بہانا ہے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ڈالے تو کافی ہے نہیں پورا مسح کرنا ہے یعنی پورا ایسا پھیرنا ہے پورا ہر جگہ پورا ایسا بدن کو کیا کرنا ہے اچھے سے ہر جگہ پانی پہنچنے کے جیسے طرح پورا کیا کرنا ہے اس کو مسح کرنا ہے. اور کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پانی پہنچنا مشکل ہے تو ویسے جگہوں کو کیا کرنا ہے پانی لے کر مسح کرتے ہوئے اس کو کیا کرنا ہے پانی پہنچانا ہے. یعنی یہاں سے پانی بہا ہے تو کبھی کان کے نیچے یہاں وغیرہ کیا نہیں ہوگا پانی نہیں پہنچے گا یہاں اندر یہ سب پانی نہیں پہنچے گا. اور آنکھ کے پاس ادھر اور ہاتھوں کے ادھر ایسا اکثر جگہ کیا ہے جہاں سوراخ ہونے کا سب جگہ چانس ہے وہاں سب کیا کرنا پانی کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پہنچانا ہے پورا پھیرتے ہوئے ایسا پورا مسح کرتے ہوئے کیا کرنا ہے پورا بدن کو سارے بدن کو کیا کرنا پانی سے پھیرنا ہے اور اس جگہ کو کیا خیال کرنا ہے. اور کتنے مرتبہ دھونا ہے جیسے وضو میں بولے تھے کتنا مرتبہ 3 مرتبہ کرنا ہے. اور یہ سب کرتے وقت کس کی طرف ہونا ہے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ سب عمل کرنا ہے. اور پورا ہو گیا یعنی ابتدا میں بسمی بھی پڑھے اور میل پورا نکالے وضو کیے جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ویسے وضو کیے اور سر سے لے کر پورا پانی بدن تک یعنی پورے بدن پانی پہنچا دیے یعنی ایک مکمل غسل ہو گیا. تب کیا کرنا ہے پورا مکمل غسل ہونے کے بعد لاسٹ وضو کرنے کے بعد ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں کیا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں ہے نا. کون سے وضو کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں نا کیا ہے وہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب کو یاد ہے نا یہ دعا یاد نہیں ہے یاد ہے ماشاءاللہ. یاد نہیں تو کیا کرنا ہے بار بار گھر والوں کو سنا کر اس کو مشق کر کے یاد کرنا ہے. امید ہے سب کو یاد ہوگا وہ ہے نا ماشاءاللہ. تو یہ دعا کو کیا کرنا آنکھ اور ہاتھ کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرنا. یہ کس میں وضو کے بعد بھی اور غسل کے بعد بھی سنت ہے. اور نہانے سے پہلے یعنی اگر کسی کو غسل واجب ہو گیا جنابت والا ہو گیا یا مباشرت فاحشہ کر لیا اور جنابت ہوا بولے تو منی نکلنا یا نہیں تو حیض نفاس یہ سب ہونے کو کیا جنابت
کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا تو کیا وہ شخص کو کھانا اور پینا, دوبارہ جا کے سو جانا, یہ سب اگر مقصد ہے, یعنی جنابت والے آدمی کو اگر کھانے کا پینے کا یا نہیں تو سونے کا اگر ارادہ ہے تو کیا کرنا, اس کو وضو کرنا سنت ہے. سمجھے بات, سمجھے کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جنابت والا ہو گیا, یعنی فجر نماز پڑھنے کے بعد سویا تھا, اچانک منی نکلی تو جنابت والا ہو گیا, تو اس کو کیا ہے, نہانا واجب ہے. اب وہ ابھی نہانا نہیں چاہتا ہے, وہ بعد میں نہائے گا, تو اس کو کیا کھانا کھانے کے لیے یا کچھ وغیرہ پینے کے لیے یا اگر دوبارہ سونے کا کچھ ارادہ ہے تو اس کو کیا یہ سب کرنے کے لیے غسل واجب نہیں ہے, مگر وضو کر کے یہ سب کرنا کیا ہے, سنت ہے. ورخص للجنوب اذا نام او اکل او شرب ان یتوضا, یعنی اگر جنابت والا آدمی کو, ایک آدمی اگر جنابت والا ہو گیا تو اس کو پانی پینا, کھانا کھانا یا سونا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیے ہیں کس کو, جنابت والے آدمی کو. رخص یعنی رخصت دینا, چانس دینا. جو جنابت والے کے لیے رخصت کیوں دیے, کیا چیز کے لیے, سونے کے لیے, پینے کے لیے, کھانے کے لیے. کس چیز سے رخصت دیے ہیں, این یتوضا, یعنی اس کو غسل کرنا واجب ہے, مگر یہ کھانا پینا اور سونے کے لیے کیا ہے, وضو کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ جگہوں پر, کچھ مکان پر کیا ہے, موقع پر غسل کرنا سنت ہے. کیا کیا ہے وہ, جیسے جمعہ کے لیے, جمعہ کے دن اور چند موقع پر غسل مسنون ہے, یعنی سنت ہے. کیا کیا وہ, جیسے جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کے دن جاتے ہیں نا لڑکے لوگ سب, کہاں جاتے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس جمعہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے, غسل کرنا سنت ہے. اور عیدین کی نماز, یعنی بقرہ عید, رمضان کی جو عید ہے وہ عیدین میں, دونوں عیدین میں نماز, عیدین کی نماز میں کیا ہے, غسل سنت ہے. اور مکہ اور مدینے میں داخل ہونے کے لیے, حرمین شریفین کہا جاتا ہے, کہاں, مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ, تو وہ دونوں جگہ پر داخل ہونے کے لیے غسل کرنا کیا ہے, سنت ہے. اور گرہن کی نماز, سوریہ گرہن سنے ہوں گے, سنے نا آپ لوگ اسکول میں سب پڑھے ہوں گے, سوریہ گرہن ہے, آج چندر گرہن ہے سب, وہ گرہن کے دن بھی وہ گرہن کی نماز, اس وقت دو رکعت سنت نماز بھی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھیں گے, سب بڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے, گرہن کی نماز کیسے ہوگی, کیا ہے وہ سب انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگ پڑھیں گے. تو وہ نماز, وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی کیا ہے, غسل سنت ہے. اور استسقاء کی نماز, بولے تو بارش نہیں ہے تو بارش ہونے کے لیے ہم لوگ بارش ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں نا, ہاں, وہ استسقاء کی نماز, اس کے لیے ایک نماز 2 رکعت کی نماز ہے, جیسے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی خطبہ وغیرہ سب ہے, تو اس میں بھی کیا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا کیا ہے, سنت ہے. سمجھے کیا کیا چیز میں, جمعہ کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے اور گرہن کی نماز کے لیے اور مسجد مکہ اور مدینہ داخل ہونے کے لیے اور استسقاء کی نماز, یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے لیے کیا غسل سنت ہے. اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے وقت بھی کیا کرنا, غسل کرنا سنت ہے. اور میت کو غسل دینے والا, یعنی جس شخص نے میت کو غسل دیا اس شخص کو بھی کیا کرنا, غسل کرنا سنت ہے. اور
रमज़ान के हर रात में भी क्या है, गुस्ल सुन्नत है। 30 दिन जो रोज़ा रखते हैं उस दिन के रात, वो 30 दिन के रात में भी गुस्ल करना क्या है, सुन्नत है। और जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। जुमा के दिन से पहले क्या बोले थे, जुमा के नमाज के लिए, वो नमाज के लिए, और जुमा के दिन भी। तो इधर क्या हुआ, नमाज पढ़ने के, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए कौन जाता है, सिर्फ लड़के लोग, मर्द लोग जाते हैं, और लड़की लोगों को उसका सुन्नत नहीं मिलेगी। तो इधर भी एक चांस है, क्या जुमा के दिन गुस्ल करना क्या है, सुन्नत है। तो इसमें कौन, दोनों शामिल हुए, मर्द और औरत दोनों शामिल हुए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे पूरा। नहीं समझे तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखिए दोबारा और एक मर्तबा पढ़ेंगे हम लोग। चंद मौके पर गुस्ल मसनून है, क्या क्या है, एक जुमा के नमाज के लिए, दूसरा ईदैन यानी ईद उल फितर, ईद उल अजहा, बकरा ईद और रमज़ान की ईद, दो ईद के लिए भी, ईद की नमाज के लिए भी क्या है, सुन्नत है, गुस्ल सुन्नत है। और मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त, उस वक्त क्या गुस्ल सुन्नत है। और ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो ग्रहण के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना क्या है, सुन्नत है, उस नमाज के लिए भी गुस्ल सुन्नत है। और 5वां इस्तिस्का यानी बारिश के लिए हम लोग दुआ करते हैं, उस वक्त भी 2 रकात सुन्नत है, जुमा के जैसे ही 2 रकात सुन्नत है। तो उस नमाज के लिए भी क्या है, गुस्ल करना सुन्नत है। ठीक है, और हज और उम्रा करने के लिए जाते वक्त क्या, गुस्ल सुन्नत है। और मैयत को गुस्ल देने वाला, मैयत को गुस्ल देने वाला, मैयत को जनाजा देखने के लिए जो आते वो नहीं, मैयत को गुस्ल देने वाला, जो गुस्ल देते उनको क्या है, गुस्ल करना सुन्नत है। और रमज़ान के हर रात, रमज़ान की हर रात क्या है, गुस्ल करना सुन्नत है। उसी तरह जुम्मा के दिन, चाहे मर्द हो या औरत, जुम्मा के दिन भी क्या है, गुस्ल करना सुन्नत है। ये सब बातें हैं जो गुस्ल के ताल्लुक में आता है। जैसे हम लोग पिछले सबक में भी पढ़े, पिछले पीरियड में भी गुस्ल का बयान में क्या, गुस्ल के शराइत फराइज पढ़े थे, और आज हम पढ़े गुस्ल के सुन्नतें भी पढ़े, और गुस्ल और दूसरी जगह कहाँ सुन्नत है गुस्ल करना वो भी पढ़े। ठीक है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग पूरा मुकम्मल से समझे होंगे, है ना। तो हम लोग तमरीनात की तरफ जाएंगे। पहला, बयान कीजिए। तो उसमें सबसे पहला सवाल क्या है, गुस्ल वाजिब होने की चीज़ें क्या हैं, गुस्ल वाजिब होने की चीज़ें क्या हैं, क्या है बताइए। 5 चीज़ें बताए थे। एक, मनी खारिज होना। दूसरा, मुबाशरत फ़ाहिशा करना, यानी औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना, या दूसरा क्या है, मुबाशरत फ़ाहिशा करना, यानी हशफा का औरत के आगे और पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना, फ़ाइल मफ़ूल दोनों पर क्या है, गुस्ल वाजिब है। ये क्या है, दूसरा है मुबाशरत फ़ाहिशा करना। तीसरा क्या है, हैज़ होना, है ना, हैज़ से फारिग होना, हैज़ से फारिग होना। और चौथा क्या है, निफास का ख़त्म होना, निफास का ख़त्म होना। 5वां, विलादत। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। और दूसरा क्या है सवाल, गुस्ल सुन्नत होने की चीज़ें क्या क्या हैं, गुस्ल सुन्नत होने की चीज़ें क्या क्या हैं। दूसरा सवाल क्या है, गुस्ल सुन्नत होने की चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या हैं गुस्ल में सुन्नत। इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना, और मैले वगैरह क्या करना, साफ़ करना, पाक करना, और नमाज के लिए जैसे वज़ू करते हैं उस तरह वज़ू करना, और मुकम्मल पानी को क्या करना,
سارے بدن کو پانی پہنچاتے ہوئے پورا مسح کرنا یعنی پھیرنا, ہاتھ سے کیا کرنا, پھیرنا. اور کچھ جگہ خیال کرنے کا ہے, یعنی جس جگہ خیال سب کرنے کا ادھر سب پانی کو برابر پہنچانا. اور 3 مرتبہ دھونا, ہر چیز کو کیا کرنا, 3 مرتبہ دھونا. اور قبلہ کی طرف رخ کرنا. اور آخر میں وضو کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ اس کے بعد بھی وضو کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا ادھر غسل کرنے کے بعد بھی کرنا. یہ سب کیا ہے, غسل کے سنتوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا پوری کیجئے. پہلا سوال کیا ہے, حیض کی کم سے کم ڈیش درمیانی ڈیش زیادہ سے زیادہ ڈیش دن ہیں. کیا ہے, کیا پڑھے تھے ہم, حیض کی کم سے کم کتنے دن بولے تھے, ہاں 1 دن بولے تھے, ہے نا. حیض کی مدت کتنا ہے, کم از کم 1 دن. تو ادھر کیا لکھنا ہے, 1 دن. اور درمیانی مدت کتنا ہے, 6 یا 7 دن, 6 یا 7 دن ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں, زیادہ سے زیادہ 15 دن ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, ورخص ڈیش ان یتوضا, یہ کون اور کب بولے تھے یہ, ہاں اگر کوئی شخص جنابت والا ہو گیا تو اس کو نہائے بغیر کیا کر سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, یا تو سو سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, رخصت دیے تھے. اس کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے یہ, کیا ہے وہ, ورخص للجنوب اذا نام او اکل او شرب ان یتوضا. کیا ہے, ورخص للجنوب اذا نام او اکل او شرب ان یتوضا. ٹھیک ہے. تیسرے سوال, حدث اکبر لاحق ہونے پر ڈیش واجب ہے. حدث اکبر لاحق ہونے پر ڈیش واجب ہے. کیا واجب ہے, حدث اکبر بولے تو کیا ہے, جس سے نہائے بغیر پاک نہیں ہو سکتے ہیں. تو کیا ہوا, نہانا یعنی غسل کرنا واجب ہے, غسل واجب ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جواب دیجئے. تیسرے میں پہلا, نفاس میں کم سے کم کتنے مدت ہیں. حیض میں کتنے بولے تھے, 1 دن. تو نفاس میں کم سے کم کتنا ہے, 1 سیکنڈ ہے. 1 سیکنڈ میں کیا ہوگا, نفاس کا خون آ جائے گا. ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ ہے. دوسرے سوال, غسل کی شرطیں کتنی ہیں. غسل کی شرط بیان کیے تھے ہم لوگ, ہاں کتنے ہیں, 5 ہیں. کون سا ہے وہ, جو کہ وضو میں بیان کیے گئے شرائط ہیں, وہ غسل کے بھی شرائطوں میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. تیسرا, غسل کے فرائض کتنے ہیں. غسل کے فرائض پڑھے تھے نا, پچھلے سبق میں, پچھلے پیریڈ میں پڑھے تھے. کتنے ہیں, 2 ہیں. کیا کیا ہے وہ, ایک نیت ہے, دوسرا مکمل بدن کیا کرنا, پانی پہنچانا بدن. اور چوتھا, بتائیے مندرجہ باتیں کس کس قسم میں داخل ہیں. چوتھا دیکھیے, بتائیے مندرجہ باتیں کس کس قسم میں داخل ہیں. پہلا, یعنی نیچے جو 3 سوال ہیں, 3 باتیں ہیں, وہ کس میں شامل ہے, کون سے حکم میں آئیں گے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال, تمام بدن پر پانی پہنچانا. یہ کیا ہے, یہ تمام بدن پر پانی پہنچانا غسل کے واجب میں شامل ہوگا, فرض میں یا سنت میں شامل ہوگا, شرائط میں شامل ہوگا, کس میں شامل ہوگا یہ, ہاں غسل کے فرائض میں شامل ہوگا. تمام بدن پر پانی پہنچانا. ٹھیک ہے. دوسرا, مباشرت فاحشہ کرنا. یہ کیا ہے, یہ کس حکم میں شامل ہوگا, یہ غسل واجب ہونے کی چیزوں میں شامل ہوگا. یہ
تو تیسرا غسل کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا. غسل کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے؟ شرط ہے؟ پھر کیا ہے؟ ہاں سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. تو امید ہے آپ لوگ پورا اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اس پر یہاں یہ سبق کو ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ سب جو آپ لوگ ابھی مشق تمرینات جو لکھے ہیں پڑھے ہیں وہ سب کیا کرنا ہے آپ لوگ ایک کاپی میں یا نہیں تو نوٹ بک میں لکھ کر اپنے اپنے استادوں کو کیا کرنا ہے؟ بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے. جب مدرسے جائیں گے پورے استادوں کو کیا کرنا ہے؟ دکھانا ہے. اور جو پڑھے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل میں زندگی میں عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے. غسل کرتے وقت کیا کیا واجب ہے, کیا کیا فرائض سنت ہے, اس کے شرطیں کیا ہیں, اور غسل کرنا کہاں کہاں سنت ہے, یہ سب کیا کرنا ہے آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر ہم لوگ اس سبق کو ختم کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.